قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو، میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کی محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں میں فرق نہ کریں، کیونکہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ نفسانی خواہشات کے اوپر نہیں نکلتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی جو پیارے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول امت کو جو دے دیں، امت کو اسے مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور جس چیز سے امت کو روک دیں امت کو اس سے رک جانا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، ہر محبت اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، بلکہ وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگی جس محبت کو اللہ چاہیں گے، پسند کریں گے، کیونکہ فرمایا جس کو بھی میری محبت کا دعویٰ ہے، یہودیوں کو بھی دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، عیسائیوں کو بھی دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ سکھ ہندو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ہر ایک کو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت ہے، اور ہر ایک اس محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کس کی محبت سچی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور کس کی محبت جھوٹی اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ فرمایا جو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ کے طریقوں کو اپنائے گا، آپ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا، اس کی محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، وگرنہ محبت کو مردود قرار دے دیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہر محبت مقبول اللہ کی بارگاہ میں؟ بولے بھئی ہر محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول؟ اب محبت وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جس محبت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہوگی، جس محبت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، جس محبت کی بنیاد پیارے نبی کا نقش قدم ہوگا، جس محبت کی بنیاد پیارے نبی کی سنت ہوگی، وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور یہ جو نبی کی اطاعت ہے، قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اس بات کو نہ مانا تو ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتے، ایسے کافروں کو اللہ چاہتے نہیں۔ بلکہ قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ہر ایک امتی کو پیارے نبی سے محبت ہے، کیوں بھی آپ سب کو نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اور ہونی بھی چاہیے۔
کیونکہ اس محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ انسان کی عقل بھی چاہتی ہے کہ پیارے نبی سے محبت ہو، انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہو، انسان کی طبیعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہو، اور ہر مسلمان کا ایمان بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہو۔ اب عقل کیسے چاہتی؟ دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے بس اوقات تعلق کی بنیاد پر، جی میرا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، جی آدمی بڑا خوبصورت ہے، جی اس کے اندر اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کے بیان کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس کی قرآن کی تلاوت کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، یہ اس کے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، یار یہ کاریگر بڑا ماہر ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، یا یہ آدمی کپڑوں کی سلائی بڑی اعلیٰ انداز میں کرتا ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو کسی سے محبت کی تیسری وجہ ہے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت۔ چوتھی وجہ کسی سے انسان محبت کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے، جی اس بندے کا میرے اوپر بڑا احسان ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اس کے احسانوں کی وجہ سے مجھے اس سے محبت۔ آئیں میں آپ کو بتلاؤں یہ جو 4 وجہیں کسی سے محبت کرنے کی ہیں، یہ جو 4 وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کسی سے محبت کرنے کی، یہ چاروں وجوہات اعلیٰ درجے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہتے جی میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنے ایمان والے بستے ہیں ہر ایمان والے کو اپنے نبی سے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ اتنا اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں ہے، اتنا اپنے قریبیوں سے تعلق نہیں ہے جتنا ایک ایمان والے کا اپنے نبی سے تعلق ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں، والدین سے انسان کو تعلق ہے تو آدمی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ ایک ایمان والے کو والدین سے بھی زیادہ اپنے نبی سے تعلق ہے۔ بس اوقات انسان کہتے ہیں جن والدین میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اس لیے مجھے والدین سے محبت ہے، اس لیے مجھے والدین سے الفت ہے۔ وہ والدین اے انسان تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، پھر کیا کہنے اس ذات کے جو ساری کائنات کے بننے کا سبب ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے کائنات کو وجود نہ ملتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب سب کہہ دے رحمت اللہ تعالی، سورۃ الملک کی آیات ہیں، انہی آیات کے پیش نظر فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سب سے زیادہ احسن حسین عمل کون کر کے آتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل اگر کسی نے کر کے دکھایا تو وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکے کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر حسین عمل کسی نے دنیا میں کیا؟
اس لیے گویا اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تو محمد کے صدقے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر والدین سے محبت ہے جی میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ، تو پیارے نبی سے کیوں محبت نہ ہو جو ساری کائنات کے بننے کا ذریعہ ہے؟ کہتا جی مجھے والدین سے محبت ہے۔ میں نے کہا کیوں محبت ہے؟ کہتے والدین کی شفقت نہیں دیکھتے؟ میری والدہ کی شفقت بے حد و بے انتہا، میرے والد کی محبت اور شفقت بے حد و بے انتہا۔ میں نے کہا اگر والدین سے تجھے محبت اس لیے ہے کہ ان کی شفقت بڑی، رب کا قرآن پڑھ، نبی کو اپنی امت پہ شفقت والدین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وہ ایسا عظیم الشان پیغمبر ہے جو تمہیں میں سے دنیا میں تشریف لایا، تم پہ مصیبت آئے پیغمبر پہ بڑی گھرا گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بھلے کا بڑا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا۔ اگر والدین سے اس لیے محبت ہے کہ ان کی شفقت بڑی ہے، تو نبی جیسی شفقت دنیا میں کسی انسان میں نہیں۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، جی بندہ بڑا حسین ہے، اس کی آواز بڑی حسین اور خوبصورت ہے، آؤ تمہیں تمہارے نبی کا حسن و جمال بتاؤں کہ پیارے نبی جیسا حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی۔ روایت نقل کرنے والے آپ کے صحابی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس۔ سیدنا انس فرماتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور صرف آپ کے صحابی انس نہیں، جامع ترمذی کی روایت نقل کرنے والے ہیں جابر بن سمورہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں چاندنی رات ہے، مسجد نبوی میں آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ افروز ہیں، آپ کے بدن مبارک پر سرخ رنگ کا جوڑا آپ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ ادھر میری نظر چاند پہ گئی کہ چاند بھی اپنے جوبن پر حسن و جمال میں اعلیٰ، کوئی زیادہ حسین ہو تو کہتے ہیں میرا بیٹا چاند جیسا حسین ہے۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی مدنی کے مکھڑے کو دیکھ رہا ہوں، بار بار یوں دیکھ کے جابر بن سمورہ کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں نے میرے دل نے فیصلہ کیا اے جابر تو چاند کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، تیرے محبوب کا حسن چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ یہ جابر کا فتویٰ احادیث کی کتابوں میں۔ اسی لیے کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ پیارے نبی کا حسن و جمال سب میں اعلیٰ، کتنا اعلیٰ؟ مسجد نبوی کا ماحول ہے، مسجد نبوی کا ممبر، پیارے نبی کے شاعر، دنیا کہتی انہیں حسان بن ثابت، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی بھی تشریف فرمائے، خود نبی کہہ رہے ہیں حسان کو، حسان میرے ممبر پہ بیٹھو اور میری نعت مجھے سناؤ۔ وہ حسان کی نعت کتنی اعلیٰ ہوگی جسے دو جہانوں کا سردار زبان سے کہے حسان نعت تو پڑھ، اللہ کا نبی تیری نعت سننا چاہتا ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے صحابہ کرام کا مجمع ہے، حسان نے کیسی نعت پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے اللہ کے نبی حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا کوئی نہیں،
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو حسان تو نے عرب دیکھا ہوگا، تو نے عراق دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور خطے میں ہو۔ آگے حسان نے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا کی کوئی آنکھ کیسے دیکھتی، آقا کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی کوئی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، گویا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا محبوب آپ اللہ سے جوں جوں کہتے رہے رب ویسے ویسے آپ کو بناتا رہا۔ یہ پیارے نبی کا حسن و جمال حسان تعریف کر رہے، اور پیارے نبی کتنے حسین و جمیل ہیں۔ انبیاء میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سب سے اعلیٰ ہے، مشہور ہے سب میں۔ مصر کی عورتیں آئی تھیں، جب زلیخا نے خود سیدنا یوسف کے اوپر اپنے ڈورے ڈالنے شروع کیے، مصر کی عورتوں نے بڑی لان تان کی، بادشاہ کی بیوی ہو کے گھر میں خادم کے اوپر لٹو اور فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے مصر کے وزیروں کی عورتوں کو بلایا، دعوت کو سجایا، تکیے لگے ہوئے، آگے پھل رکھ دیا، کاٹنے کے لیے چھری بھی رکھ دی۔ اب یوسف سے کہا جب میں تمہیں کہوں گی نا تو باہر آ جانا۔ ادھر سے زلیخا نے یوسف کو بلایا، وہ عورتیں جو پھل کاٹنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیے ہوئے، پھل کے اوپر چھری رکھی، ادھر سے یوسف علیہ السلام نکلے، پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، انہیں پتہ ہی نہ چلا، یوسف کے حسن میں مست ہو گئی۔ اور ان کی زبان پہ کیا تھا؟ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ یوسف کا حسن ہے جو مصر کی عورتوں نے بیان کیا۔ کہنے لگی حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں، یہ کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ آؤ تمہیں سناؤ کائنات کے ایمان والوں کی اماں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوش میں آئی، اور مصر کی عورتوں کے اس فعل کو دیکھ کے کہنے لگی لواحی یوسف لواحی یوسف لو رأین جبینہ لأثرن بقطر القلوب علی الأیدی، اگر یوسف کو دیکھنے والی میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کے جلووں کو دیکھ لیتی، یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹی، میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، کیونکہ یوسف کا حسن ہے انگلیاں کٹیں۔ امی عائشہ کہتی اگر میرے لاڈلے پیغمبر کے حسن کو دیکھتی، انگلیاں نہیں دلوں پہ چھریاں چل جاتی، دل کٹ جاتے اور انہیں احساس نہ ہوتا۔ پیارے نبی کتنے حسین و جمیل۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ کائنات میں حسین و جمیل اللہ کے پاک پیغمبر۔ کسی سے محبت ہوتی اس کے کمال کی وجہ سے، یار آدمی بڑا با کمال ہے، اس کا فن اپنے فن میں بڑا ماہر ہے، اپنے کمال میں جو چیز کرتا ہے احسن انداز میں کرتا ہے۔ کسی کے ایک کمال کی وجہ سے اس میں محبت ہوتی ہے۔ مسلمانوں اندازہ کرو اس ذات کا جس میں رب نے دنیا کے سارے کمالات کو جمع کیا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، اسے عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، اسے مکے کا در یتیم کہتے ہیں۔ یوں ہی تو عبد الرحمن جامی نے نہیں کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارد تو تنہا داری۔
یوسف کا حسن بھی موجود ہے، عیسیٰ کی حکمت بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا معجزہ بھی موجود ہے۔ یہ یوسف کا کمال، وہ عیسیٰ کا کمال، یہ موسیٰ کا کمال۔ لیکن عبد الرحمن جامی اپنے جوش میں آئے اور فرمایا آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ نبیوں کے اپنے اپنے کمال ہیں، اگر سارے نبیوں کے کمال، سارے نبیوں کی خوبیاں، ساری نبیوں کی عظمتیں کسی ایک ذات میں دیکھنی ہو، محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اور قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے عشق کے انداز میں بولے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یعنی نبیوں کے اندر اللہ نے نبیوں کو کمالات دیے، کسی میں ایک کمال، کسی میں دو کمال، کسی میں کسی قسم کا کمال۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے جتنے دنیا میں اللہ نے کمال تقسیم کیے، خوبیاں تقسیم کی، اگر ان سب کو کسی ذات میں جمع کیا جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے کمال کی وجہ سے محبت ہو تو پیارے نبی کے کمالات جیسے کسی کے کمالات، بولیں بھی کسی کے کمالات، کسی سے محبت ہوتی ہے، کہتے جی اس بندے کا میرے اوپر احسان ہے، مجھے اس لیے اس سے محبت ہے، جی اس کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں اس لیے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک احسان کرے تو اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس ذات سے تجھے کتنی محبت ہونی چاہیے جس کے ہر امتی پہ اتنے احسانات ہیں کہ ہر امتی نبی کے احسانوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ساری نعمتیں اللہ نے دی، لیکن کوئی نعمت دے کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ پورے قرآن میں دو نعمتیں ایسی ہیں جب رب نے اپنے بندوں کو دی، ساتھ احسان بھی جتلایا، میرے بندے یہ میری معمولی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں، آسمان میری نعمت لیکن میں احسان نہیں جتلا رہا، زمین میں نے تیرے لیے بچھائی، احسان نہیں جتلا رہا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، احسان نہیں جتلا رہا، بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتلا رہا، کان سننے کے لیے ملے، احسان نہیں، یہ دل کی دھڑکن ملی، احسان نہیں، رہنے کے لیے چھت ملی، احسان نہیں، کنبہ، قبیلہ، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، سب رب کی نعمتیں، احسان نہیں۔ لیکن جب رب نے سب سے بڑی نعمت دی تو اپنے بندوں کو احسان جتلا دی۔ پہلی نعمت بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارے پروردگار کا تم پہ احسان ہے۔ یا اللہ کس چیز کا احسان؟ ہمیں کوٹھی ملی، کہا نہیں، گاڑی ملی، کہا نہیں، کاروبار ملا، کہا نہیں، یا اللہ پھر کس چیز کا احسان؟ فرمایا ان ہداکم للایمان، پروردگار عالم نے تجھے ایمان دیا، یہ رب کا تجھ پہ سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ جس ایمان کو ہم اللہ کی نعمت نہیں نہ سمجھتے، اللہ نے ایمان دے کر بندوں پہ احسان جتلایا۔ میرے بندو یہ جو تمہیں کلمہ ملا ہے نا ماں کی گود میں، یہ تیرے رب کا تیرے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اللہ کے قرآن میں احسان جتلایا گیا۔ اور دوسری نعمت جس پر اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مدنی کی بات آئی، نبی کی بات آئی، فرمایا نبیوں کا سردار تمہیں دیا، اپنا لاڈلا پیغمبر تمہیں دیا، نبیوں کا امام تمہیں دیا، نبیوں میں عظمت والا تمہیں دیا، معراج والا پیغمبر تمہیں دیا،
اپنے عرش پہ پہنچنے والا نبی تمہیں دیا، رحمت للعالمین پیغمبر تمہیں دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تمہیں شاہد نبی ملا، داعی نبی ملا، نذیر نبی ملا، بشیر نبی ملا، اللہ کی طرف بلانے والا نبی ملا، چمکتا ہوا چراغ نبی ملا، ساری دنیا کو ایمان سے روشن کرنے والا نبی ملا۔ تو اس نبی کی امت پر احسان اتنے ہیں، میرے نبی کا کس کس پر احسان دیکھو گے؟ بچیوں کو لو، نبی کا احسان، وہ بچی جو پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، نبی آئے امت کو بتلایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کیا ہے انہیں اللہ بتایا کون ہے، رسول بتایا کون ہے، قرآن سکھلایا، دین پڑھایا، اچھی جگہ پہ نکاح کیا، کملی والے آقا نے فرمایا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ بچی آئی تو رحمت بن کے، احسان اللہ کے نبی کا۔ عورتوں کو دیکھو، احسان اللہ کے نبی کا، والد فوت ہو جاتا، اولاد صرف اپنے والد کے مال کو تقسیم نہیں کرتی تھی، بلکہ مال کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا۔ یہ تو نبی آئے ہیں، اس نبی نے آ کے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں اللہ تعالی نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ یہ عظمتیں ملی ماں کو، نبی کی رحمت اور نبی کا احسان۔ یہ جوان ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے، ہر دوسرا دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، وہ نبی آئے، جوانوں پہ احسان کہ اب ہر ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والا ہے۔ یہ بوڑھا جن کے معاشرے میں قدر کوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی آئے، بوڑھوں کی قدر اپنی امت کو بتا دی، تو دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسا نہیں جس پر نبی کا احسان نہیں۔ اگر کسی سے تعلق کی وجہ سے محبت ہو تو ایمان والوں کا سب سے زیادہ تعلق اپنے نبی سے۔ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہو تو نبی سے حسین و جمیل دنیا میں آیا۔ اگر کسی سے تعلق اس کے کمال کی وجہ سے محبت ہو، نبی جیسے کمالات کسی میں نہیں، اور اگر کسی کے احسان کی وجہ سے محبت ہو، نبی سے بڑھ کر کسی کے احسانات۔ اب لازمی بات ہے ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے، اور بھائی یہ میرے اور تیرے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہو۔ اگر نبی سے محبت نہیں تو کسی کا اس کے پاس ایمان بھی، بولیں بھی جس کا ایمان ہے وہ بولے، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، گویا ساری دنیا کو گنوا دیا، 8 چیزیں شمار کی ہیں، گویا انسان کے گرد و نواح میں جن چیزوں کی وجہ سے آدمی شریعت سے منہ موڑتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے قرآن کے حکم کو فراموش کیا جاتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے نبی کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ نے ان 8 چیزوں کو شمار کر کے کہا دنیا والو اگر ان 8 چیزوں سے تمہیں محبت میرے نبی سے زیادہ ہوئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، آباؤكم تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بہن،
وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ قبیلہ پورا خاندان، نمبر 6 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری دکانیں، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری تجارت، تمہارا زمیندارہ، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا تمہارے بلند و بالا مکانات، تمہاری اونچی کوٹھیاں، اونچے محلات۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائیں اور گنوا کے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ایک چیز، ورسولہ دوسری چیز، وجہاد فی سبیلہ کہا اگر ان 8 چیزوں سے تمہیں محبت اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ ہے، 3 چیزیں گنوائیں۔ فتربصوا میں نہیں کہتا کسی اخبار کی خبر نہیں ہے، کسی ڈائجسٹ کی خبر نہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ پھر انتظار کرو، چاہے نمازی ہو انتظار کرے، چاہے تہجد گزار ہو انتظار کرے، چاہے بڑا بزنس مین ہو انتظار کرے، یا اللہ کس چیز کا انتظار؟ فرمایا اگر ان 8 چیزوں سے محبت اللہ سے زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول سے زیادہ ہو گئی، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو گئی، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی رحمت نہیں عذاب ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ صحیح بخاری کی روایت کو نقل کرنے والے سیدنا انس بن مالک، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اسی روایت کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ بھی، جو انس بن مالک نقل کرنے والے ہیں سیدنا انس سے یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، تو یہ صرف روایت بخاری کی کیا نقل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی اپنے آپ میں بڑا گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، بڑی تسبیح پھیرتا ہوں، اپنے ایمان کے لمبے چوڑے دعوے نہ کرے۔ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے جس فتوے کو دنیا کا کوئی دارالافطار ریجیکٹ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مفتی اعظم پیارے نبی کے قدموں کے خاک کے کروڑویں حصے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کیا فتویٰ دے رہے؟ لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب ہوں گے؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں اسے سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ نے 3 چیزیں نقل فرمائیں، من والدہ اسے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت یہاں تک نہ ہو جائے، وولدہ اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا، والناس اجمعین دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے وہ مومن ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے میرے بھائی، لیکن محبت ہے کیا؟ اللہ کی جیسے میں نے عرض کیا قرآن کی آیت سے ہر محبت مقبول نہیں ہے۔ توجہ، بڑا اہم پیغام دینے لگا ہوں، بڑی اہم بات ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے بتایا ہر محبت مقبول، بولیں بھئی ہر محبت مقبول نہیں ہے۔ یا اللہ آپ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے اس کی محبت قبول کروں گا جو نبی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے اپنی محبت کا فیصلہ کر دیا، ہم نے کہا یا اللہ تجھ سے محبت، اللہ نے اپنے نبی کے در پہ موڑ دیا، جو ان کا دامن پکڑے گا وہ میری محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ساری امت ہے آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، کوئی مال لگا کے اپنے گھروں کے اوپر لیٹیں جلاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی ہاتھ میں جنڈی لہرا کے کہتا ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی دیگ پکا کے کہتا ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ہمیں فیصلہ کر دیجئے، محبت کے دعوے بڑے مختلف ہیں، وہ کہتا ہے میں نے لیٹیں لگائی ہیں مجھے زیادہ محبت ہے،
تیرے گھر میں چراغ نہیں جلا تو محب نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے جھنڈا لہرایا میں زیادہ محب ہوں, تو نے جھنڈا نہیں لہرایا تیرے پاس محبت نہیں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ قوم میں پڑ گیا جھگڑا, امت میں پڑ گیا جھگڑا, اب فیصلہ آپ کی عدالت سے جو ہوگا نا اس فیصلے کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو فاروقی تلوار جوش میں آئے گی, گردن تن سے جدا ہو جائے گی. فاروق اعظم نے یوں ہی کیا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سیاہ ستہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں, صحیح جامع ترمذی کی روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی, یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی, جس نے میرے لائے ہوئے طریقے سے محبت کی, جس نے میرے لائے ہوئے اعمال سے محبت کی, فقد احبنی, سچی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس کی مجھ سے سچی محبت ہوگی اللہ کے نبی فرماتے پھر میں اسے راہ میں نہیں چھوڑتا, اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتا. وہ ایک صحابی نے کہا تھا نا, ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, روایت کو نقل کرنے والی, کہتی اللہ کے رسول حجرہ مبارکہ میں بیٹھے, ایک آدمی آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت ہے, اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا آپ کا تذکرہ چھڑ جائے بے چین ہو جاتا ہوں, جب تک آ کے آپ کا دیدار نہ کروں مجھے چین نہیں ملتا. لیکن آج میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا. صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی نا, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے, آج مجھے عجیب خیال آیا کہ اب تو زندگی میں ہے, جب دل بے چین ہوتا ہے کملی والے آقا کی زیارت کرتا ہے, تیرے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی. ایک دن آنے والا ہے, تجھے بھی موت آ جائے گی, اللہ کے نبی بھی پردہ فرما جائیں گے, محشر کا میدان ہوگا, جنت کے فیصلے ہوں گے, تو جتنا بھی جنت میں اونچا مقام پالے نبیوں کے سردار کے مقابلہ کر سکتا. یا رسول اللہ وہ جنتی کیسی جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو جنت میں میرا ساتھ لینا چاہتا ہے. مسلمانوں توجہ, ہر ایک امتی کی خواہش ہونی چاہیے. تو جنت میں میرا ساتھ لینا چاہتا ہے, جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے. جی یا رسول اللہ جنت کی نعمتیں پھیکی ہیں اگر آپ کا دیدار نہ ہو, جنت کی نعمتیں بے لطف ہیں اگر آپ کا دیدار نہ ہو. اللہ کے نبی ابھی خاموش ہے, زبان آپ کے لب ہلے نہیں, انتظار کیا جا رہا وحی کا. پروردگار عالم نے جبریل امی کو قرآن کی آیت دے کے نازل کر دیا, قرآن کی آیت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. سنتوں پہ چلے گا, آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنائے گا, اسے ڈرنا نہیں چاہیے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, اس کا حشر اللہ نبی کے ساتھ کرے گا. صحابہ کہتے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا, ایک صحابی ہے یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زیادہ نفلی روزے تو کوئی نہیں ہے, زیادہ نفلی نمازیں بھی کوئی نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا واقعی محبت ہے. ظاہری بات ہے صحابہ کی محبت ایسی نہیں تھی کہ فرض نماز کو چھوڑ دیں. جو فرض نماز پڑھنے والا نہیں, اگر وہ کہتا ہے مجھے نبی سے سچی محبت ہے, دعوے میں جھوٹا ہے. نماز میرے تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جو رمضان کا روزہ رکھنے والا نہیں, اپنے دعوے میں کمزور ہے. جو زبان سے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اپنے دعوے میں کمزور ہے. جس کی یہ آنکھیں آزاد ہیں اپنے دعوے میں کمزور ہے. یا رسول اللہ آپ سے محبت بڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب, اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت بڑی ہے جنت میں تو میرے ساتھ ہو. صحابہ کہتے ہمیں اور کسی عمل پہ اتنی خوشی نہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا, کہتے اس سے بڑی خوشی کا دن اور اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کی محبت جنت میں نبی کا ساتھ دلا دے.
اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔